آج کا ہمارا سبق 48 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 49 تک ہیں یہ آیتیں دو۔ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھاتا ہے اس کو یا وہ سکھلائے گا اس کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا۔ تو مریم جو ہیں وہ حیران ہو کر کہنے لگیں، جب فرشتے نے ان کو بتایا کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، مطلب کہ میں کنواری ہوں۔ تو قال انہوں نے کہا تھا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو وہ جب ان کو یہ خوشخبری بیٹے کی دی گئی، اب وہ بیٹا جو آنے والا ہے نا اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جو لڑکا آپ کو عطا کیا جائے گا وہ کن کن خوبیوں کا حامل ہوگا، اس کی کیا صفات ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کیا معجزات عطا کرے گا، اب ان کا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ سکھائے گا اس کو کتاب۔ وَيُعَلِّم، اللہ پاک سکھائیں گے اس کو کتاب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ سکھائے گا۔ بغیر استاد کے دنیاوی کوئی استاد نہیں ہوگا، اللہ اس کو خود تعلیم دے گا۔ والحکمت، اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کا بھی علم عطا کرے گا۔ اب تورات جو ہے وہ تو پہلے سے نازل شدہ تھی، ان کے پاس موجود تھی لوگوں کے پاس۔ انجیل اگلی کتاب جو نازل ہونے والی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کی بھی خوشخبری مریم علیہ السلام کو دے دی، اور ان کی پیدائش سے پہلے دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دے دی کہ اس بچے پر اللہ تعالیٰ کتاب بھی نازل کریں گے اور اس کا نام انجیل ہوگا۔ تو یہ ان کی والدہ کو پہلے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وَرَسُولًا، اور وہ بچہ جو ہے آنے والا بچہ وہ رسول ہوگا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہی کی طرف، اسی قوم کے اندر رسول بن کر پیدا ہوگا۔ اور اب یہ الفاظ آگے جو ہیں نا، آگے جو الفاظ ہیں وہ ان کی زبان سے کہلوائے جا رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، کہ وہ لوگوں سے کس طرح بات کرے گا، لوگوں سے وہ کیا کہے گا، ان کی زبان سے یہ کہلوائے جا رہے ہیں کہ انی، بے شک میں، قد، تحقیق، جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی نشانی لے کر۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے لوگوں سے، اس طرح سے بات کی ہے، یہ ان الفاظ میں بات کی ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب یہ وہ روشن دلائل ہیں، وہ روشن صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کے معجزات جو اللہ نے ان کو دینے ہیں، وہ اللہ پاک ان کا بیان کہہ رہی ہیں۔ مریم علیہ السلام کو ایک طرح سے یہ تسلی بھی ہے
خوشخبری بھی ہے اور آئندہ جو بچہ آ رہا ہے اس کی صفات کا بتا کر ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر نبوت اور رسالت کی نشانی جو بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ لوگوں سے کیا کہیں گے؟ انی، بے شک میں، قد، تحقیق، جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بھی آیت من ربکم، نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی، یعنی نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی، بے شک میں، اخلق، پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، گارے سے، جو گھول کے گارا بنایا ہوتا مٹی، اس سے، کہیئت الطیر، پرندے کی ایک شکل کی مانند بناتا ہوں۔ فانفخ، پھر میں پھونکتا ہوں، فیہ، اس میں، یعنی اس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے، طیرن، ایک پرندہ ہو جاتا ہے یا پرندہ بن جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے گارے سے ایک شکل بناتا ہوں۔ کا مطلب ہے مانند، حیت آپ نے اردو میں بھی پڑھا، حیت ہوتا ہے شکل، صورت، کہ اس کی حیت ایسی ہے، اس کی تخلیق جو وہ کریں گے اس کی حیت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہے، پرندے کی سی ہے۔ گارے سے انہوں نے ایک پرندے کی مورت بنائی، فانفخو، پھر اس میں پھونک ماری، فیہ، اس میں، فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، یعنی زندہ ہو کر پرندے کی طرح اڑنے لگتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے، یہ نہیں بولا کہ میرا کمال ہے، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے کام، جو بھی معجزہ ہوتا ہے نبیوں کا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے معجزات، وہ اس میں بار بار وہ یہی کہیں گے، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ تو مطلب یہ کہ تم مجھے خدا نہ کہنا، مجھے خدا نہ سمجھنا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے کہ یہ مجھے اللہ نے معجزہ دیا ہے، بس یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، ایک معجزہ مجھے عطا کیا گیا نبوت کی دلیل کے طور پر۔ اب یہ مورت اور تصویر جو وہ بنا رہے ہیں یہ ان کی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں تصویریں اور مورتیں بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ کینسل کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ارشادات موجود ہیں کہ تصویریں بنانے سے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ایک اور ان کا معجزہ، پہلا معجزہ کیا ہے کہ مٹی کی مورت میں پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار ہو گئی۔ دوسرا معجزہ یہ ہے، دو اور ساتھ ہی تیسرا بھی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ابری الاکمہ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں، ابریو، میں تندرست کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں، اکمہ، مادر زاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو۔ پیدائشی اندھے کا علاج جو ہے اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، جو بعد میں بینائی کھو جائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ علاج پھر بھی ہیں، کسی کا کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، لیکن پیدائشی اندھے کا علاج آج بھی نہیں ہے۔ تو وہ پیدائشی اندھے کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے، پیدائشی ہوتے تھے، ان کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتے تھے، بینا ہو جاتے تھے، دیکھنے لگتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا ایک دوسرا معجزہ بتایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اس کو، کوڑی کو، کوڑ کا جو مرض ہے، برس والا مرض جو ہوتا ہے، کوڑی کا مرض یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایسی بیماریاں کہ اس کا علاج بھی آج تک نہیں ہے، ماہرین اور اطباء اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اس سے عاجز ہیں۔ تو وہ جو سفید قسم کے داغ پڑ جاتے ہیں جسم پر اور جسم گلتا رہتا ہے اور اس کی سکن جو ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ پھیلتا رہتا ہے، یہ کوڑی کا مرض جو ہوتا ہے، اور وہ دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یعنی وہ دیکھنے میں اس کی سکن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھنے سے کراہت آتی ہے۔ تو وہ جو کوڑی ہے، آدمی
اس زمانے میں نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھی وہ مریض جو تھا مرض ختم ہو جاتا اور مریض بالکل اچھا بالکل تندرست ہو جاتا۔ یہ دو ایسے معجزے دیے جو کہ دنیا ان کے کرنے سے عاجز تھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نبی یہ معجزات دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ کام جو کر رہے ہیں، تو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی طاقت اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ان کے ہر کام میں ان کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُحْيِي اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں بھی انہوں نے بِإِذْنِ اللہ کہا ہے، یہ کہ لوگوں کو ذہن نشین رہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ نے یہ مجھے طاقت دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یا الوہیت کا جو ایک آگے انہوں نے دعویٰ کرنا تھا ان کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو نبی کے ہاتھ پر ہو رہے ہیں، تو اس میں بِإِذْنِ اللہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، تاکہ کسی کے دل میں شک نہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ الوہیت میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، یا ان کا کوئی حصہ ہے، یا وہ شریک ہیں، یا وہ الہ ہیں، یا الہ کے بیٹے ہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں بظاہر ہو رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، لیکن اس کے پیچھے در پردہ کس کی طاقت کار فرما ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہے۔ تو قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا، لوگوں کو کر کے دکھایا تھا۔ قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ اٹھ جاتے تھے۔ 4 مردے انہوں نے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے۔ اب 5واں معجزہ جو دیا گیا وہ یہ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا، اور جو تَدَّخِرُونَ تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ جو ان کے پاس ان کے خدمت میں لوگ آتے تھے، ان کی خدمت میں جو حاضر لوگ ہوتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا سکتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، جو خوراک کا جو انتظام ہے گھروں میں وہ کیا ہے، یا کتنی خوراک ذخیرہ ہے تمہارے گھر میں، یہ چیز کھانا کیا تیار کیا ہے، اور اب جا کے تم کیا کھاؤ گے، یہ سارا ان کو وہ خبر دے دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں یہ معجزاتی طور پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری عطا کیا تھا علم، وہ اس علم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے تھے، اللہ وحی کر دیتے تھے ان کو کہ یہ حالات ہیں تو وہ بتا دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزات کا مقصد بتایا کہ یہ جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان کا مقصد کیا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے، اگر تم ایمان لا رہے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں۔ یہ سارے معجزات میں ایک نشانی ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی نبوت کی یہ دلائل اور معجزات ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی نشانی دکھا کر تمہارے ایمان کو پختہ کرنا، یا تمہیں ایمان کی طرف راغب کرنا۔ تو اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ معجزات جو ہیں اس سلسلے میں ہیں۔ اب یہ 5 معجزات پہلے ہی ان کو نبوت ملنے سے پہلے، یعنی جوان ہونے سے پہلے، بچپن ہی میں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا اپنی قوم کو کہ یہ معجزات جو ہیں مجھے دیے جائیں گے، اور میں تمہیں یہ باتیں بتاؤں گا، یہ میری صداقت کی نشانی ہے، میری رسالت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اگر تم ایمان لانا چاہو تو بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، بشرطے کہ تم میں اگر ایمان، تو وہی لائے گا نا جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، ورنہ اگر دشمنی کا ارادہ ہے تو پھر تو ہزاروں معجزات بھی جو ہیں بے سود ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، تو اب ہزاروں معجزات بھی دکھائے جاتے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔
لیکن اگر جنہوں نے ایمان لانا تو ایک معجزہ بھی کافی ہے، ایک دلیل بھی کافی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں جی۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، آگے کوئی نئی تحقیق آئی ہو تو مجھے نہیں پتا۔ اب یہ جو معجزات ان کو دیے گئے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ علماء کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسبت سے ہی خاص خاص معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی قدر اور تعظیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا ہی ہوا نا، اور ان پر حیرت طاری ہو گئی اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ جادو نہیں کر رہے، کیونکہ وہ جادوگر علم کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس علم کی کیا حقیقت ہے، تو اس لیے وہ ان کے سر جھک گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں طبیبوں اور حکیموں کا بہت زور تھا، بہت شہرت تھی، بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے اطباء جو تھے، حکماء اور اطباء جو تھے، ان کی بڑی شہرت تھی، اور پورے عالم میں لاجواب جو استاد تھے نا یہاں موجود تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اس لیے آپ کو وہ معجزے دیے گئے جس سے طب کا تعلق ہے اور حکمت کا تعلق ہے اور بیماریوں کی شفا کا تعلق ہے، اس لیے یہ والے معجزے دیے گئے، کیونکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے حکیم اور اطباء تھے، طبیب جو تھے، ان کے پاس بھی ان مرضوں کا علاج نہیں تھا، مادرزاد اندھوں کا اور کوڑیوں کا، اس بیماری کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا، تو اس لیے اور وہ جتنے مرضی بڑے حکیم ہو جائیں لیکن وہ کسی بھی مورد کے اندر جان بھی تو نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے ایسے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے جو کہ کسی کے بس میں نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، تو یہ قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دینا بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو اس لیے یہ معجزات جو ہیں وہ ظاہر ایسے دیے گئے جو کہ ان کے اس زمانے کے لوگوں کو عاجز کر دیں۔ معجزہ کا مطلب یہی ہے نا، عاجز کر دینے والا، ٹھیک ہے، تو جس سے کہ دوسرے لوگ عاجز ہوں، اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، ایسی چیز جو کہ عادت کے خلاف ہو اور دوسرے لوگ اس سے عاجز ہوں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس طرح کا معجزہ دیا گیا کہ آپ جب آئے ہیں، جب تشریف لائے ہیں، تو اس وقت فصاحت اور بلاغت، بڑے بڑے ان کے ہاں مقرر تھے، شعراء جو تھے، خطیب تھے، یہ جو قریش ہیں، یہ لوگ عرب جو ہیں، یہ دوسروں کو امی کہا کرتے تھے، اجمی کہا کرتے تھے، گونگا، کہ یہ گونگے ہیں، اپنے عرب سے باہر کے لوگوں کو، کہ ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جو عطا کیا گیا وہ فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ تھا، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا لو، ایک سورت بنا لو، سورت نہیں بنا سکے تو ایک آیت ہی بنا لو، تو یہ چیلنج جو تھا آج تک جو ہے برقرار ہے اور کوئی بھی بنا کے نہیں لا سکا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی زبان دانی اور اپنے اچھوتے کلام میں یہ جو ہے بے مثال تھا، تو اس وجہ سے ہر نبی کے ساتھ ایسا معجزہ جو ہے وہ دیا گیا، تو لوگوں کو تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور دنیا کو کہا، بار بار اعلان کیا کہ اس جیسا بنا لو، انسان بھی مل جائیں، جنات بھی مل جائیں، لیکن نہیں بنا سکے، تو یہ چیز جو ہے معجزے جو ہوتے ہیں اصل میں مخالفین کو پر اپنا اثر ڈال کر ایمان کی طرف لانے کے لیے، ان کے دلوں میں تصدیق کے لیے کہ ایمان جو ہے پیغمبر پر لانے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات اور دلیل جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ وہ ایمان لیں۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں، انہوں نے بھی صاف کہا کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان لاتے ہو، تو ان معجزات میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن ہوا کیا کہ وہ جو تھے بنی اسرائیلی جو تھے وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے، تو اللہ پاک اب اگلی آیت میں فرماتے ہیں
ومصدقاً ومصدقاً لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی لما بین یدیہ جو میرے سے پہلے ہے، من التوراۃ تورات کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے جو کتاب موجود ہے اس تورات، اس کی تصدیق کی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی بینہ یدیہ جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات تورات میں سے، تورات کے جو احکامات مجھ سے پہلے نازل ہوئے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض الذی بعض اس میں سے وہ جو حرم حرام کیا گیا علیکم تم پر، یعنی تورات کے کچھ چیزیں جو تم پر پہلے حرام کر دی گئی تھیں میں ان کو حلال کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ میں ربکم تمہارے رب کی، یعنی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُون اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو احکامات ہیں بنی اسرائیل کے لیے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شریعت موسوی میں بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وہ دو طرح پر تھیں، ایک تو اس وجہ سے تھیں کہ ان کی اصلاح حال کے لیے بطور ارشاد حرام کر دی گئیں، جیسے کہ زنا، جھوٹ، چوری، بہتان، سور کا گوشت وغیرہ۔ یہ احکام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدستور سابق برقرار رکھے۔ دوسرے بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں وہ حرام کر دی گئی تھیں جو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وقتاً فوقتاً حرام قرار دی گئی تھیں، مثلاً اونٹ کا گوشت، چربی اور ہفتے کے دن کا شکار۔ یہ چیزیں جو تھیں ان کی آزمائش تھی اور بعض اوقات ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے یہ جو دوسری قسم کی چیزیں تھیں جو نافرمانی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں، یہ چیزیں ان پر حلال انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کر دیں، اللہ کے حکم سے وہ اب حلال ہو گئیں۔ تو اس طرح شریعت موسوی کے جو احکام کچھ منسوخ ہوں گے ان کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہیں گے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری نبوت پر ایمان لاؤ، میری تکذیب نہ کرو اور میری اطاعت اور فرمانبرداری کر لو، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہر شریعت جو ہوتی ہے وہ دوسری شریعت کے کچھ نہ کچھ احکام کو کینسل کرتی ہے۔ دوسری شریعتوں جو پہلے سے شریعتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ چینجز اس میں آتی ہیں جو بھی اگلی شریعت آتی ہے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ پاک نے شریعت نازل کی، اس نے بھی کچھ چیزیں جو پہلی شریعتوں کی تھیں وہ چیزوں کے احکام کو منسوخ اس میں بھی کیا گیا۔ تو یہ اعتراض کرتے تھے یہ یہودی کہ یہ کیا ہے کہ پہلے یہ چیز اللہ پاک حرام کرتا ہے تو بعد میں حلال کر دیتا ہے، تو یا پہلے حلال ہوتی ہے تو بعد میں حرام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار ایسا حکم کیوں نہیں نازل کیا؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا قانون اور اصول پہلے سے ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ پہلے جو بھی کوئی نیا نبی آتا ہے، نئی کتاب لے کر آتا ہے، تو گزشتہ کتابوں کی کچھ نہ کچھ چینجز اس میں ہوتی ہیں، تبدیلیاں کچھ نہ کچھ واقع ہوتی ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی اچھوتی یا انوکھی بات نہیں ہے جو کہ اصول کے خلاف بات نہیں ہے۔
جس پر کوئی حیرانی کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ بات عیسیٰ علیہ السلام جو بتا رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم، کہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ وہ آخری ٹکڑے میں انہوں نے یہی کہا ہے نا، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اپنی طرف نبوت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اور ساتھ ہی اس کے لیے کیا بتایا؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ یہ جو دلائل دیے گئے ہیں یہ ثبوت کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن اگر اطاعت نہیں کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو پھر سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ یہی بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس مضمون کے شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو گویا کامیابی کا زینہ، کامیابی کا راستہ، کامیابی کا اور نجات کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے نبی پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب کامیابی کے نہیں ہیں، سیدھے نہیں ہیں، وہ جنت کے نہیں ہیں۔ ایک ہی راستہ جنت کو جاتا ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول پر ایمان پختہ اور اس کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت، یہ چیزیں جو ہیں کامیابی کی طرف جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔